مومنوں کی صفات بھی اللہ نے بیان فرمائی اور نافرمانوں کی صفات بھی۔ یہ صفات جو یہاں پر سورہ معارج میں بیان ہوئی ہیں، اگر بندہ ان کو اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کی فی جنات مکرمون، دنیا میں بھی عزت والا ہوگا، قبر سے لے کر حشر تک، اور حشر سے جنت میں عزت والی جگہ پر رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت کی جگہ پر رہیں تو یہ عادتیں اپنا لیں، نماز پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، نماز کی حفاظت کریں، اپنے مال میں غریبوں کا حق رکھیں، اور جس کو حق دیں اس پر احسان نہ کریں، یہ سمجھے کہ یہ اس کا حق تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف بطور ڈاکیے کے پوسٹ پہنچانے کے لیے استعمال کیا، پوسٹ اسی کی تھی، دیا ہوا رب کا تھا۔ اس کے ساتھ گواہیاں دیں تو سچی دیں، کسی کے ساتھ بات کریں تو کھڑے رہیں، بشہاداتہم قائمون۔ لوگ ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یار فلانا اچھا آدمی ہے، یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اج دے نال کھلتا ہے، کل دے نال کھلتا ہے، اج اینو گالاں کڈدا ہے، کہ جو اس نو ٹردا پھردا رہندا ہے۔ جس کے ساتھ رہیں تو پکے اس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آپ نے جب ایک دفعہ گواہی دے دی اور آپ نے آزما لیا کہ یہ اچھا آدمی ہے، تو پھر زندگی اس کے ساتھ نبھانا بھی سیکھو۔ یہ روز روز کی بے وفائیاں اس کو اتنا خراب نہیں کرتی جتنا بندے کو بے قدرہ کر دیتی ہیں۔ اب تو پاکستان میں سیاسی نظام نے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یک گیر محکم گیر، بندہ کسی ایک کے ساتھ رہے، جب ایک دفعہ گواہی دے دے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ میرے دل کے قریب ہے، یہ میری سوچ کے قریب ہے، پھر چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرے۔ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ تو نہیں ہوتا، سب بشر ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی تیز، کبھی نرمی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جو آپ نے پہلے دن گواہی دی تھی کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ میں اس کے ساتھ ہوں، دوست کی وجہ سے، کسی عالم کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، پھر اس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ ہر روز نویں نہ یار منائیے وان کمینیا لوکاں۔ بندہ ہر روز کوئی نئے نئے یارانے نہ ڈھونڈتا رہے، بس جس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے اور جمع رہے، چونکہ یہ بھی ایک شہادت ہے۔ فرمایا وہم بشہاداتہم دائمون قائمون، اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ تو شہادت کیا ہوتی ہے؟ شہادت یہی ہے نا، آپ نے کہا اس سے پوچھا کیسا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اخلاق میں کردار میں اچھا ہے، میرا اس پہ ٹرسٹ ہے۔ اب اس کے بعد چھوٹی موٹی باتیں درمیان میں وہ تو ہر انسان میں اونچ نیچ زندگی میں ہوتی رہتی ہے، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، بچوں میں ہو جاتی ہے، دوستوں میں ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر وہ جو بڑی شہادت آپ نے دی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وقت میں اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ نبھا کرنے والے لوگ ہمیشہ عزت پاتے ہیں، نبھا کرنے والے لوگ عزت پاتے ہیں۔ اور ہر روز جس طرح میاں صاحب نے کہا نا، نئے نئے یار ڈھونڈنے والوں کا کوئی بھی سچا نہیں ہوتا، نہ اگلے اس کا اعتبار کرتے ہیں نہ پچھلا اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ اگلے کہتے ہیں فلانے دا جاسوس ہے، پچھلے کہتے ہیں بے وفا ہے، درمیان میں بندہ اسی طرح نسیہ منسیہ ہو کر مر گیا، مردود نہ فاتحہ نہ درود، ہر پاسے سے فارغ ہو کر نہ ادھر سے اس کو کچھ ملتا ہے نہ ادھر سے اس کو کچھ ملتا ہے۔ عزت وقار اس میں ہے کہ بندہ جہاں رہے پھر ڈٹ کر رہے اور اس کے ساتھ رہے۔ یہ وہم بشہاداتہم قائمون ہے۔ اگر آپ نے گواہی نہیں دی تو پہلے دن سے آپ اس کے ساتھ جو تھے، تو یہ ہے۔ پھر فرمایا وفی اموالہم حق معلوم ولاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں میں خیانت نہ کریں لوگ آپ کو۔ اور امانتوں میں کیا ہے؟ ایک تو چھوٹی موٹی امانتیں ہیں نا، یہ پیسے دے دیا، موبائل دے دیا، ادھار دے دیا۔ بڑی امانت انسان کے پاس کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو سنگتوں کی امانتیں ہیں، اللہ کی امانت ہے، مخلوق خدا کی سنگتوں کی امانت ہے، لوگوں کے راز امانت ہے۔ کسی نے دوستی میں کوئی بات آپ کو بتا دی، اس کی بات آپ کے پاس امانت ہے۔ کسی نے اپنے معاملے میں مشورہ کر لیا، اس کا مشورہ امانت ہے۔ کسی نے آپ کو اپنا گہرا دوست سمجھ کر اپنی فیملی میٹر آپ سے ڈسکس کر لیے، وہ فیملی میٹر بے شک اس کی اور وائف کے درمیان ہو، اس کے اور بیٹے کے درمیان ہو۔ اب آپ پر اس نے اعتبار کر کے آپ سے ڈسکس کیا، وہ ڈپریس تھا مشورہ لینے کے لیے، آپ پھر اس کو گلی گلی رسوا کریں، فلانے دا پتہ ہے وہ بھی تے حال ماڑا ہی ہے نا، اور پتہ لگیا انہوں توبہ 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 توبہ۔ تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کس بندے کو میں نے اپنا راز بتایا تھا، میں نے تو اس کو دوست بنایا تھا کہ یہ مجھے کوئی سلوشن دے گا، اس نے تو مجھے محلے میں رسوا کر دیا۔ وہ جن کو نہیں تھا پتہ ان کو بھی بتا دیا۔ یہ امانتیں ہوتی ہیں، دوست کا آپ سے ڈسکس کرنا، دوست کا مشورہ کرنا، یہ امانتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کو بازاروں میں ڈھول لے کر پیٹنا، یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہوتا ہے۔ اور بندہ خائن کہلاتا ہے کہ اس نے اس کی امانت کو جو اس نے دوست سمجھ کر اس کے حوالے کی تھی اس نے رسوا کیا۔ ہم تو امانت صرف یہ پیسوں کی امانت سمجھتے ہیں، یہ باتیں شیئر یہ بھی امانت ہوتی ہیں، کسی سے راز شیئر کرنا یہ بھی امانت ہوتی ہیں، کسی سے اپنی پرسنل میٹر میں مشورہ کرنا یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ جو بندہ کسی کا راز نہ رکھ سکے وہ آگے اس کی عزت کیا رکھے گا اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ کیا کام آئے گا۔
جو بات کو نہ سنبھال سکے تو بڑی چیز کی قربانی وہ کدھر سے دے گا؟ اس لیے فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ، جب کسی سے وعدہ کرے، عہد کرے تو اس کو ہر حال میں پورا کرے۔ یہ بندے کی شخصیت کا، کردار کا کمال ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی علامتیں ہیں جو مومنوں کے اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ 4-6 دن کسی سے ڈیل کریں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کردار کا کیسا ہے، یہ وعدے کا کیسا ہے، یہ عہد کا کیسا ہے، اور یہ راز کا کیسا ہے۔ جس کو راز افشا کرتے ہوئے دیکھو وہ دوستی کے قابل نہیں ہوتا۔ جو آپ کے ساتھ مخچل وقت میں کھڑا نہ ہو سکے وہ دوستی کے قابل نہیں ہوتا، چونکہ وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں تو آپ کے ہاں مقبول کیسے ہو سکے گا؟ جس کو اللہ اپنے مقبولین کی جماعت میں نہ رکھے وہ بندوں میں کیسے قابل اعتبار ہو سکے گا؟ تو جو اس بارگاہ میں قابل اعتبار ہوتا ہے وہ زمین پہ بھی قابل اعتبار ہوتا ہے۔ جس کا وہاں اعتبار نہیں ہے اس کا زمین پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ مومنانہ صفات ہیں، اپنے اندر ان کو پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان صفات کے ساتھ ہمیں جینے کی اور انہی صفات کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔